بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ظالم شوہر جو جہنمی کتا بن گیا اور ایک نیک بیوی کا واقعہ سناؤں گی۔ اس سبق آموز واقعے کو سننے کے لیے میری ویڈیو کو آخر تک ضرور سن کے جائیے گا۔ محترم ناظرین، کسی گاؤں میں ایک اللہ کا نافرمان اور ایک منافق شخص رہتا تھا جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، لیکن وہ بہت زیادہ کنجوس تھا۔ صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا اور دکھاوے کا مسلمان تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو نہیں مانتا تھا۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا۔ جو انسان اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے وہ اپنے بندوں پر، جو انسان اللہ کی فرما برداری نہیں کر سکتا وہ اللہ کے بندوں پر کیا رحم کرے گا۔ لیکن جس عورت سے اس کی شادی ہوئی وہ بہت نیک اور پرہیزگار تھی۔ وہ عبادت گزار اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی تھی۔ وہ اللہ سے اور اس کے بندوں سے محبت کرنے والی عورت تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بھی فرما بردار تھی۔ وہ اپنے شوہر کا ہر حکم مانتی تھی کیونکہ وہ ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی۔ ابھی اس کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، اس لیے وہ ابھی اسے اچھے سے سمجھ نہیں سکی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اس عورت کی عادت تھی کہ وہ اپنے گھر سے کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ جو بھی فقیر آتا وہ اس کی جھولی بھر کر بھیجتی تھی۔ اس کے شوہر کو اپنی بیوی کی اس عادت کا نہیں پتا تھا۔ ایک دن وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی کسی فقیر کو کھانا اور پیسے دے رہی ہے۔ اس کے شوہر نے اس بات پر بہت غصہ کیا اور چلانا شروع ہو گیا کہ یہ کیا کر رہی ہو۔ اس نے بہت ادب سے کہا کہ میں نے کیا کر دیا؟ تو وہ غصے سے بولا کہ تم فقیر کو کھانا کیوں دے رہی ہو؟ ان بھوکے فقیروں کی عادت ہے ہر وقت مانگنا۔ اگر اسی طرح کھانا اور پیسے دیتی رہی تو میں سڑک پر آ جاؤں گا۔ اس عورت نے کہا کہ اگر اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کر دیں تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے۔ اللہ رزق میں برکت ڈالتا ہے اور انسان سڑک پر نہیں آتا بلکہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا، بادشاہ تو میں پہلے ہوں، فقیر تم مجھے بنا دو گی۔ آج تک میرے دروازے پر کوئی فقیر نہیں آیا، جب سے تم آئی ہو یہ فقیر آنا شروع ہو گئے۔ اس نے ایک عورت نے کہا کہ سب سے اچھا عمل کسی فقیر کو کھانا کھلانا ہے۔ اس نے غصے سے اپنی بیوی کو کہا کہ زیادہ زبان مت چلاؤ، اگر آج کے بعد تم نے میرے گھر سے کسی فقیر کو خیرات دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بیوی خاموش ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اگر کوئی سائل اور فقیر میرے دروازے پر آیا تو اس کو کیسے خالی ہاتھ بھیجوں گی۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے کسی فقیر کو اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں دوں گی۔ جب بھی کوئی فقیر آئے گا تو کسی نوکرانی کے ہاتھ کھانا بھیج دوں گی۔ اس طرح سے میں اپنے شوہر کی نافرمان نہیں بنوں گی اور اللہ کی بھی فرما برداری کرتی رہوں گی۔ اگر کوئی فقیر بھی میرے دروازے پر آ گیا تو وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اس کے شوہر کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ وہ محسوس کرنے لگی کہ میرا شوہر ایک متکبر کنجوس انسان ہے۔ وہ اپنے شوہر کی اصلیت کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھی کہ وہ مسلمان ہے مگر اس میں ذرا بھی انسانیت موجود نہیں۔ وہ دن رات اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی کہ یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے اور اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ ایک دن اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بڑی محبت سے کھانا اس کے آگے پیش کیا اور اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، اگر آپ اس میں سے کسی فقیر کو کھانا کھلائیں گے، کسی یتیم، کسی مسکین، کسی بیوہ کی مدد کریں گے تو یہ دولت، یہ پیسہ، یہ جائیداد اللہ پاک سب میں برکت ڈالے گا۔ یہ دولت اور پیسہ اللہ پاک نے ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کسی محتاج، کسی غریب کی مدد کر سکیں۔
اپنی دولت کو سنبھال کے رکھنا کسی کنجوس لوگوں کا کام ہے اور کنجوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس پر اس کا شوہر چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں، تم ہوتی کون ہو مجھے کنجوس کہنے والی؟ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم خاموش ہو جاؤ۔ اس پر بیوی نے کہا کہ اگر آپ اللہ پر چھوڑ رہے ہیں تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اس لیے آپ جلد اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اس کا شوہر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور بیوی کے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور گھر سے چلا گیا۔ ایک دن وہ گھر میں کام کر رہی تھی کہ باہر ایک فقیر آیا اور صدا لگائی کہ بھوکے کو کوئی کھانا کھلا دے۔ وہ خاموش رہی اور اپنا کام کرتی رہی، فقیر کی صدا سنتی رہی اور اچانک سے اس کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ گھر میں اتنا سارا کھانا بنا ہوا ہے، اگر گھر کے سبھی افراد کھائیں تب بھی کھانا ختم نہیں ہوگا، کیا اس میں سے کھانا کچھ فقیر کو دے دوں تو کیا ہم غریب ہو جائیں گے؟ اس پر سے اس نے اپنی نوکرانی کو آواز دی اور کہا یہ کھانا باہر فقیر کو دے دو۔ جب نوکرانی کھانا دے کر اندر جانے لگی تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا شوہر گھر پر آ گیا۔ وہ فقیر کے پاس کھانا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے نوکرانی کے چہرے پر تھپڑ مارا اور کہا کہ میں نے منع کیا تھا کہ کبھی اس گھر سے کسی فقیر کو کھانا نہیں جائے گا، پھر یہ کیوں دیا؟ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ بولا اگر نہیں بتاؤ گی یہ کھانا کس نے بھیجا ہے تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا اور پورے علاقے میں تمہیں کام پر کوئی نہیں رکھے گا۔ وہ نوکرانی ہاتھ جوڑنے لگی اور رونے لگی کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ فقیر کو کھانا دے آؤں۔ وہ اندر آیا اور بیوی سے بولا کہ میں نے منع کیا تھا کہ کھانا گھر سے باہر نہ جائے، پھر کیوں دیا؟ بیوی بولی فقیر بھوکا تھا اور کھانا بہت زیادہ تھا۔ کا شوہر بولا کہ یہ میری کمائی سے آیا ہوا کھانا ہے، تم کون ہوتی ہو اس کو دینے والی؟ اس گھر میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ اس کی بیوی بڑے احترام سے بولی کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کیا آپ اپنے رب کا حکم نہیں مانتے؟ وہ بولا میں ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا، اگر آج کے بعد تم میرے خلاف گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اس گھر میں صرف میرا حکم چلتا ہے، آج کے بعد اگر کسی یتیم کسی غریب کو تم نے اس گھر سے کھانا دیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تمہیں اپنے پہ حرام کر دوں گا۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور سر سجدے میں گرا دیا اور کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے صرف سائل کو کھانا ہی تو دیا ہے اور آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ وہ بولا کہ اللہ نے مجھے اس کا حق دیا ہے، میں اس کو استعمال کرنے میں ذرا دیر نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے بیوی کو دھکا دے کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ رونے لگی اور روتے روتے جب تھک گئی تو اٹھی، وضو کیا اور نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کرنے لگی، اے میرے رب یہ میرے پر کیسا ظلم ہے کہ میں اگر تیرے حکم کی تعمیل کروں تو مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ یا اللہ تو مجھے وہ راستہ دکھا جو میرے لیے بہتر ہے، مجھے وہ راستہ دکھا جو تجھے پسند ہے، کیونکہ وہ ڈرتی تھی کہ اس کا شوہر کہیں غصے میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے اور پھر جب بھی کبھی گھر میں فقیر آتا تو وہ خاموش ہو جاتی اور فقیر کو خالی ہاتھ جاتا دیکھ کر بہت روتی اور اپنے رب سے فریاد کرتی کہ اے میرے رب یہ کیسی آزمائش ہے، مجھے نیکی کی توفیق کیوں نہیں مل رہی، یہ دولت کس کام کی ہے، اگر کسی کے کام نہیں آنا، یا اللہ میرے شوہر کا تکبر ختم کر دے، میرا دل تڑپتا ہے جب تیرا نیک بندہ میرے در سے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ پھر کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ اس کے دروازے پر ایک فقیر نہیں اللہ کا ولی آ گیا۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اس نے آواز لگائی، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو مجھے کھانا کھلائے؟ یہاں بہت سے گھر ہیں مگر جس کو اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے ڈر ہوگا، وہی مجھے کھانا کھلائے گا۔ اس نے جب اللہ کے ولی کی یہ بات سنی تو بہت بے قرار ہو گئی۔
اس نے سوچا کہ اگر اس فقیر کو کچھ دیتی ہوں تو میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ اللہ کے نام پر تو مانگ رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہی تو مانگ رہا ہے۔ اس نے کھانا لیا اور نوکرانی کو کہا باہر اللہ والے کو یہ کھانا دے آؤ۔ وہ اللہ والے کہنے لگے یہ کھانا تم لے جاؤ، میں یہ کھانا تمہاری مالکن کے ہاتھ سے لوں گا، اسے کہو کہ اللہ کے نام پر کوئی خاص چیز دے۔ اس نوکرانی نے جا کر ساری بات اپنی مالکن کو بتائی تو وہ سوچنے لگی کہ اس گھر میں کون سی چیز خاص ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے شوہر کی تجوری میں ایک سونے کی اینٹ پڑی ہے۔ اس نے اینٹ پکڑی اور کھانا لیا اور باہر اللہ والے کو دینے کے لیے چلی گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی انسان کی محبت سے پہلے اللہ کی محبت ہے۔ وہ اللہ والے یہ سامان لے کر چلے گئے۔ راستے میں وہ شخص ملا۔ جب اس نے اللہ والے کے ہاتھ میں یہ کھانا اور سونے کی اینٹ دیکھی تو چونک گیا اور اس نے اس فقیر سے پوچھا تمہیں یہ سونے کی اینٹ اور یہ کھانا کہاں سے ملا ہے؟ اللہ والے نے کہا وہ سامنے گھر میں بہت ہی نیک عورت ہے، اللہ کے نام پر مانگا تو کھانے کے ساتھ سونے کی اینٹ بھی دے دی۔ وہ عورت بہت نیک ہے اور اللہ سے محبت کرنے والی ہے۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ وہ شخص غصے سے اپنے گھر آیا اور کہنے لگا میں نے تمہیں قسم دی تھی کہ میری اجازت کے بغیر کھانا گھر سے باہر نہ جائے، آج تو تم نے حد کر دی، میری سونے کی اینٹ اٹھا کر اس فقیر کو دے دی۔ اس کی بیوی سر جھکائے کھڑی تھی اور بولنے لگی جب اس فقیر نے اللہ کے نام پر کچھ مانگا تو مجھے یہی لگا کہ میں سونے کی اینٹ اس فقیر کو دے دوں۔ اس اینٹ کی کیا قیمت ہے میرے اللہ کے آگے، اپنے رب کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتی ہوں۔ اس نے کہا تم ہر وقت اللہ اللہ کرتی ہو، تم اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دو۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ بھی تو مسلمان ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ سے محبت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا اور میں نے نہ ہی آج تک اللہ کا کرشمہ دیکھا ہے۔ وہ عورت بولی اللہ کا کرشمہ دیکھنے کے لیے اللہ کو آزمایا نہیں جاتا، یہ جسم، یہ مال و دولت، یہ جان، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہی تو ہے۔ اس نے کہا کہ زیادہ باتیں نہ کرو اور جلتے ہوئے تندور میں اپنے آپ کو جلا دو۔ اللہ کی بندی اٹھی اور جلتے ہوئے تندور میں داخل ہونے لگی تو اس کا شوہر بولا کہ یہ زیورات تو اتار جاؤ جو تم نے پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے بولا کہ آج تو میرا اپنے محبوب سے ملنے کا دن ہے، میں بن سور کر جاؤں گی۔ کلمہ پڑا اور تندور میں کود پڑی۔ اس نے تندور کا منہ اوپر سے بند کر دیا اور بولا کہ شکر ہے اس سے تو جان چھوٹی، میری دولت ایسے نچھاور کر رہی تھی جیسے اس نے خود کمائی ہو۔ اس واقعے کو 3 دن گزر چکے تھے۔ باہر پھر صدا آئی کہ اسی فقیر نے آواز لگائی کہ کوئی اللہ کے نام پر مجھے کھانا دے دو۔ اس کا شوہر باہر نکلا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نام پر جو کھانا دیتی تھی وہ چلی گئی، تم بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ اس اللہ والے نے پوچھا کہ وہ کہاں گئی؟ کہ آپ کو اس سے کیا غرض، وہ جہاں بھی گئی آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اللہ والے بولے کہ مجھے معلوم ہے وہ کہاں گئی۔ وہ شخص چونک گیا کہ آپ کو کیا پتا وہ کہاں ہے۔ وہ اللہ والے اس کو غصے سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ تندور کا ڈھکن اٹھاؤ۔ یہ بات سن کر وہ ڈر گیا اور کانپ اٹھا۔ اس نے جو ہی تندور کا ڈھکن اٹھایا تو کیا دیکھا کہ اس کی بیوی اسی طرح صحیح سلامت تندور میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ غیب سے آواز آئی کہ اے نافرمان شخص، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے بندوں کو آگ نہیں جلاتی؟ یہ عورت اللہ کا نام لے کر آگ میں اتری تھی۔ اللہ اپنے پیارے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ والے بولے تو کیا سمجھتا ہے کہ تو کیا زمینی خدا ہے؟ تو ایک جہنمی کتا ہے، سب سے بڑا وہ اللہ ہے۔ وہ عورت تندور سے باہر آ گئی۔ اس کا شوہر پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دنیا اب دیکھنے والی تھی کہ اس ظالم شوہر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
جو اپنی دولت کو سنبھال کے رکھتا اور غریبوں میں تقسیم نہ کرتا، ان کا حصہ ان کو نہیں دیتا تھا، پھر وہی دولت گلے کا توق بن جاتی ہے۔ اس ظالم شوہر کی شکل ایک کتے میں تبدیل ہو گئی۔ وہ نہ نظر آنے والی طاقت نے اس جہنمی انسان کو آگ میں پھینک دیا، آگ میں جلتا رہا اور چیختا رہا، اور دولت کو سنبھالنے والا دنیا میں ہی جہنمی کتا بن گیا۔ محترم ناظرین، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی مال و دولت کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور ان کو کہا جائے گا یہی وہ سب کچھ ہے جن کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ اب اس عذاب کا مزہ چکھو جسے تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ پاک ہمارے دلوں سے دنیاوی محبت نکال کر اپنی محبت پیدا کر دے، مال و دولت کا شوق ختم کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے، اور دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔